بہر رحمت بہر رحمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس رمضان نشریات بہار رحمت میں. اور جیسا کہ میرے بہت عزیزم جناب بریر صاحب نے جو ہے نا وہ اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آپ کو انٹروڈکشن کروا دیا پہلے, تو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بہار علم کے اندر. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ و کعبہ آغا سعید حسین وکیل صاحب. السلام علیکم آغا, کیسے مزاج ہیں؟ بخیر ہے؟ بہتر. آغا جیسے کہ بہار قرآن میں ڈسکشن ہوا اس سے پہلے کہ اچھا یہ ایک یقیناً ناظرین کو بھی ایک کیوریوسٹی رہی ہوگی اور میرے دل میں بھی ایک تشنگی رہ گئی ہے کہ آج جو ہے نا اپنے ایک بڑے آڈ سے ٹاپک کا جو ہے نا, جو یوزولی آڈ سمجھا جاتا ہے کہ موت کا ڈسکشن جو ہے نا ہی کیا جائے تو بہتر ہے, اور موت جو ہے نا آ جائے گی جب آنی ہوگی, تو اس پہ ڈسکس کرنے کا ہے نا کیا معاملہ ہے. تو اگر اس سے پہلے کہ میں اس ڈسکشن کے اوپر ہم اس بات کے اوپر چلیں, آگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جو ہے نا کتنی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے, اور چھٹا روزہ اختتام ہونے والے چھٹے روزے کا. تو آگا اس حوالے سے اگر آپ 2 جملے جو ہے نا ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک کے رمضان جتنے 12 مہینے ہیں اسلامی, ان میں سب سے افضل مہینہ یہی ماہ رمضان المبارک, جسے اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا اپنا مہینہ ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے جب اس کی ایلیویشن اتنی زیادہ ہائی ہے تو پھر اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے اور اس کا پروٹوکول بھی اتنا ہی. صحیح. خدا خود کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں میں نے قرآن کریم کو نازل کیا. وہ جو ہم یا علی و یا عظیم والی دعا ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں, خیرم من الف شہر, اس رات کو اللہ نے اس مہینے میں قرار دیا ہے کہ جو رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. وہ اسی مہینے میں, اور جو قرآن نازل ہوا ہے وہ رات اسی مہینے میں. صحیح. یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے. کیا کہنا, لہٰذا اس کا احترام, اس کا پروٹوکول, اس کے لیے اہتمام جو کرنا ہے ہمیں ہٹ کر الگ سے کرنا ہے. اس کے لیے جب آپ جا کر وہ والا خطبہ پڑھتے ہیں جو خطبہ شعبانیہ ہے, رسول اکرم نے جو لاسٹ فرائیڈے آف دی منتھ آف شعبان ایک سرمن دیا تھا, صحیح. رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا جب یہ پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے اس مہینے میں, کیا کیا جائے اس مہینے کی عظمت کو اور اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے کیا کیا جائے. تو جو پہلی چیز تھی اور جس کو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اپنے آپ کو محارم الہی, یعنی کہ جو حرام کام ہیں, جو پروہیبٹڈ ایکشنز ہیں, ان سے اپنے آپ کو روک کرے. صحیح, بہتر. کیا کہنے, سبحان اللہ. آغا ماہ رمضان کے حوالے سے جو ہے نا ڈسکشنز پہلے بھی جاری تھے, اور آپ نے بھی جو ہے نا چھوٹی سی بریفنگ سے ہم نے اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا جتنے دن آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہیں. اچھا آغا, موت کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہا تھا, تو میرا پہلا سوال آغا یہ ہے کہ موت میں چونکہ جو سب سے مشہور قرآنی آیت ہے وہ یہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. اب پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ ہر شے کو جو ہے نا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں تک کہ جو ہے نا ہم عام اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو موت, اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تو ایک اینڈ ہے ہماری نزدیک. میرے نزدیک موت ایک اینڈ ہے, اور ہم بولتے ہیں کہ نا فلاں صاحب پروردگار نہ کرے خدا نہ خواستہ کہ کوئی لقمہ اجل بن گئے اور بس اب تو وہ اینڈ ہو گیا, اس کا جو ہے نا پکچر ختم. پروردگار کہہ رہے کہ یہ ذائقہ ہے, یہ ایک ٹیسٹ ہے صرف, تو یہ اینڈ تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے نا اس بات کو, اس آیت کے ترجمے کو ٹھیک سے دیکھنا پڑے گا. صحیح. کہ کلو نفس ذائقۃ الموت کے معنی کا ترجمہ کیا یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکلی ذائقہ جو ہے نا وہ نفس کی صفت بن رہا ہے اس آیت میں. مینز کیا؟ مینز یہ کہ ہر نفس موت چکھنے والی ہے. ذائقہ ذوق سے نکلا ہے, اور نفس ہے مونس. صحیح. ٹھیک ہے, عربک کے اعتبار سے. تو ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے, یعنی کوئی نفس موت چکھے بنا, موت سے پاس ہوئے بنا ہیئر آفٹر میں داخل نہیں ہو سکتی. اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے ایک چیز ہے, اس کے بیچ سے گزرنا پڑے گا. جیسے ہم کسی کائنڈ آف برج, ہاں ایک برج کہہ لیجئے. جیسے ابھی واٹ وی جسٹ ڈیلیورڈ ان دا اسپیچ, یعنی بہار قرآن کے اندر جو ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ موت ایک برج کا نام ہے جو انسان کو مارٹل زندگی سے امارٹل زندگی میں لے جاتا ہے. صحیح. آپ نے جو بالکل ابتدا میں بات کی تھی وہ بالکل صحیح بات ہے. ہم موت کو
ان لکی سمجھتے ہیں, ہم موت کے ذکر کو بھی ان لکی سمجھتے ہیں. بالکل آقا, میرا اگلا سوال, قطع کلامی معاف, لیکن میرا اگلا سوال ایگزیکٹلی یہی تھا کہ اگر موت کا ڈسکشن جو ہے نا امپورٹنٹ ہے اور دین اسلام اس کے بارے میں اتنی ترغیب دیتا ہے کہ موت کو یاد کرو, موت کو ڈسکس کرو, اور موت کو یاد رکھنا چاہیے انسان کو, تو ہم جو ہے نا بالاخص جو مطلب خوشی کے مواقع کے اوپر, بالاخص کوئی شادی ہے یا کوئی معاملہ ہے, خدا نہ خواستہ جناب موت کو ہے نا, موت نہ لائیے بیچ میں, موت کی کوئی بات نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی بدشگونی نہ ہو جائے, کوئی انلکی کوئی معاملہ نہ ہو جائے. اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو طولانی کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی لمبی ہو جائے, تو موت کو یاد کیا کرو. کیا کہنے, واٹ این آئرنی, کیا کہنے. اور وصیت کے لیے, وصیت کا تعلق موت سے کہ اگر میں مر جاؤں تو واٹ شوڈ بی ڈن آفٹر مائی ڈیتھ, کیا ہونا چاہیے, پیسے, یہ ہر چیز کا کیسے تقسیم ہونی چاہیے. میرے اعتبار سے وصیت یہ ہوتا ہے کہ کون سے کام ہیں جو میرے مرنے کے بعد ہونے چاہیے. وصیت یہ ول صحیح. تو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہے, خدا تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے, لمبی کر دیتا ہے. کیا کہنے یار, سبحان اللہ. آقا بہت بہت بہترین. اچھا آقا, میرا لاسٹ کویشچن اس سیگمنٹ کے حوالے سے یہ ہے, کیونکہ دامن وقت میں آج پھر گنجائش جو ہے ہمارے پاس بہت کم ہے. اگر لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ موت کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ موت کا جو ہے نا ایک طے وقت ہے, اور جب وہ وقت آ جائے گا تو نا موت آ جائے گی. کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ نا ایک سلیکٹڈ ٹائم ہے اور جب یہ وقت آ جائے گا تو موت آ جائے گی, یا اس میں کوئی نا تبدیلی ممکن ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے یا کچھ ایسا ہو کہ جو ہے نا موت کا ٹائم ڈیلے ہو جائے, یا کچھ ایسے اعمال خدا نہ خواستہ انسان کرے کہ جس سے موت جو ہے نا جلدی ہو جائے؟ تو اس حوالے سے جو ہے نا آگاہی فرما دیں. اچھا سوال ہے آپ کا. موت جیسے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا, اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ہر شخص کا رزق لکھا ہوا ہے, یعنی اور اس کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. لیکن جس طرح سے کمپیوٹرز کے اندر ہوتا ہے کہ ہم ایک سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کر کے دیتے ہیں جو اسٹاک انسٹالڈ ہوتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, وہ چینجیبل ہوتا ہے. اس میں ہم تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرز بھی انسٹال کر سکتے ہیں, اس کے اندر کچھ چیزیں اس میں مائنس بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہے, ایک ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے. اللہ نے انسان کی موت کا ایک وقت معین کر کے رکھا, اس کا رزق معین کر کے اس کو دیا, اور یہ ویلیوز دے کر اسے دنیا میں بھیج دیا جس دن وہ اس دنیا میں آیا. لیکن اس کے پاس یہ اختیار ہے خدا کی طرف سے کہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو اگر وہ انجام دیتا ہے تو اس کی موت کا وقت پہلے بھی ہو سکتا ہے اور آگے بھی ہو سکتا ہے. یعنی جلدی بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صدقہ نکالتا ہے تو اس کا یہ ایفیکٹ ہے کہ اس کی موت, ناگہانی موت, اچانک موت ٹل جاتی ہے, ڈیلے ہو جاتی ہے. اسی طرح سے صلہ رحم کرنا, یعنی وہ جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا, ان کی خبر گیری رکھنا, ان کے ساتھ اچھائی کرنا, ان کے ویلفیئر کا کام کرنا, ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا, ان کی خبر گیری کرنا, اس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. بلکہ روایت ہے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی کہ اگر کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے, یعنی اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ, خونی رشتہ داروں کے ساتھ اگر برا سلوک کرتا ہے, تو یہ بات ناممکن نہیں ہے, یعنی بعید نہیں ہے یہ کہ اس کی اگر 30 سال کی عمر تھی تو وہ کٹ کے 3 سال ہو جائے. اللہ اکبر. اور اگر کوئی ان بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اچھائی کرتا ہے کسی بھی فارم میں, تو عجب نہیں ہے کہ 3 سال کی عمر رہ گئی تھی, خدا اسے بڑھا کے 30 سال کر دے گا. کیا کہنے, سبحان اللہ. ایک بار پھر آقا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے سیگمنٹ کے لیے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. امید ہے آپ سب کو کسی نہ کسی حد تک اس ڈسکشن سے جو ہے نا فائدہ پہنچا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہار علم کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہار رحمت, بہار رحمت, بہار رحمت.